الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ کی تجلیات اور صفات کا مظہر عدم ہے۔ اس رب کا انتہائی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ اس دنیا میں بنایا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندر بنا دیتا تو ہماری ناک میں کسی نے نکیل ڈالی ہوتی، ہمیں نچا رہا ہوتا، مداری ہمیں لے کر جا رہا ہوتا، ہم جنگلوں میں پھر رہے ہوتے۔ آج جو ہم عزتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں، یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ خود سوچ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گدھا بنا دیتا تو گدھے پر تو سامان لادا جاتا ہے، اس کی آہ و پکار کو کوئی نہیں سنتا، وزنی بوجھ کو کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ گدھے پر لاد دیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، اس کا کام ہی یہ ہے بوجھوں کو اٹھانا، بے شک تکلیف میں رہے، بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھ لیجیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، انسان بنانے کے بعد بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم ان کی امتی ہیں جو رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اگر ہم مومن نہ ہوتے، یہود و نصارہ ہوتے، آگ کی پرستش کرنے والے ہوتے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے، یہ جو پیشانی میرے رب کے حضور جھکتی ہے یہ بتوں کے آگے سرنگوں ہو جاتی، تو میرے بھائیو ہم جیسی بھی گراوٹ پھر کسی کو ملتی؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت سے یہ نوازا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، نومولود بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے کلمہ طیبہ کا لوری دے کر ان کو سلا رہی ہوتی ہیں۔ بچے بچیاں چھوٹی، ان کو لوری یوں دی جاتی ہے، حسبی ربی جل اللہ۔ دیکھیں شروع دن سے ہی ہمارے لیے کتنا رحمت والا اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا دیا کہ ان ترانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کیا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان کہی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی۔ میرے بھائیو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتا دیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بتا دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس پر ہماری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں اتنی کم ہے، اور جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمارے والدین، ہماری والدہ ہمیں تیار کیا کرتی تھی، ہمارے والد صاحب اپنی انگلی میں پکڑ کر ہمیں مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ لوگ خرمستیوں میں وقت گزارتے ہیں کفار، اور ہم مسلمان الحمدللہ شروع دن سے ہی ایک نورانی ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر نماز سکھلائی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی خانقاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی تبلیغ میں چلا جاتا ہے، کوئی دین کی محنت میں لگ جاتا ہے، کوئی قرآن حفظ کرنے میں لگ جاتا ہے، کوئی علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ نعمت ہے دین اسلام کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔
یہ احساس شکر جو ہے یہ ہمیں اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک بندے کو شعور نہیں ہوتا، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یوں ہی زندگی گزرتی ہے۔ یوں نہیں، جب ٹھوکر لگتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے، کوئی شیطان کی سوچ اگر ذہن میں آئے تو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ مسجد کی طرف جب جانے لگے تو دیکھا کہ ان کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، وہ پہن نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے جوتے کو ایک طرف پھینکا کہ نماز کا وقت ہے، ذرا میں جلدی چلا جاؤں گا۔ اب ننگے پاؤں جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہوئے شیطان نے ان کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے حضور تم جھکو گے، وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے رہو گے، اب ننگا فرش ہے، تم ننگے پاؤں جا رہے ہو۔ اللہ چاہتا تو تجھے ایک جوتا دے دیتا۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر اللہ چاہتا تو تجھے جوتا دے دیتا، اس نماز کا تمہیں کیا فائدہ؟ تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا، گرم فرش تھا، تو نے تکلف کیا مسجد کی طرف جانے کا۔ اب یہ خیال جب ذہن میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں، پھر اس وسوسے کا توڑ کیا کرتے ہیں۔ لیکن کس کو؟ جس کو احساس ہو، جس کو ایمان کی اہمیت کا پتہ ہو، جس کو مسجد کی عظمت کا پتہ ہو، جس کو عبادت کی چاشنی اور لذت ملی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ احساس پیدا کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہی وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ان کے قدموں میں تو جوتا نہیں تھا، سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا، اس کے قدم ہی نہیں تھے اور بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ آپ نے چلنے کے لیے ہمیں پاؤں عطا کیے۔ بہت سے لوگ تو اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، لیکن وہ لنگڑا پالا چلتے ہوئے بیساکھیوں کی لکڑی کے سہارے مسجد میں آتے ہیں۔ تیرا کتنا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پاؤں دے رکھے ہیں۔ اس پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر، نعمتوں کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ایک نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، تب احساس شکر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ بہت زہد والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، تو ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ دن کو استغفار کرتا رہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیجتا رہتا ہے، دیگر اعمال کرتا رہتا ہے۔ میں مصروف رہتا ہوں، مجھے یہ موقع نہیں ملتا، یا اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو الٹ ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی نماز کے لیے کہے، آگے سے ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ تمہارے بچے کدھر ہیں، تم تو نماز پڑھتے ہو، تمہارے بھائی تو نماز کوئی نہیں پڑھتے، تمہارے بچے نماز نہیں پڑھتے، تمہاری بیوی تو ایسی، وہ بھی نماز کوئی نہیں پڑھتی۔ تو یہ شیطان کا وہم اور وسوسہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں نیچے والے کو ترجیح دیتا ہے وہ، لیکن مومن کی انتخاب اور مومن کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر احساس شکر پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اگر مجھے دنیا کے مال و منال نہیں دیا تو یہ تھوڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بے عیب جسم دے دیا، یہ تھوڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے انسان پیدا کیا، یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ تو یہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہم نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔